اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدیحہ صاحبہ نے ملتان سے پوچھا ہے، شوہر بچے پیدا کرنے سے منع کرے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا شوہر کی اطاعت کی جائے گی؟ کیا عورت شوہر کی مرضی کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہے؟ میں ان کی دوسری وائف ہوں، ان کے پہلے سے 3 بچے ہیں، میرے ساتھ وہ بہت اچھے ہیں لیکن شادی کے وقت انہوں نے شرط رکھی تھی کہ بچے نہیں پیدا کرنے۔ اس وقت میں مان گئی تھی اور سوچا تھا کہ بعد میں منا لوں گی۔ اب 2 سال ہو گئے ہیں اور میں اولاد کی کمی شدت سے محسوس کرتی ہوں، اور لوگ بھی طعنے دیتے ہیں۔ شوہر کہتے ہیں کہ اگر بچے پیدا کرنے ہیں تو مجھ سے طلاق لے لو، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، پہلے تو میں مسئلہ بیان کر دیتا ہوں۔ اولاد میاں اور بیوی دونوں کا حق ہے۔ یہ جو نکاح کا سلسلہ اسلام نے یا فطرت نے رکھا ہے نا، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ یعنی فطرت تو چینج نہیں ہو سکتی نا۔ جانوروں میں بھی جو نر اور مادہ کا ملاپ ہے، اس کی بنیادی وجہ فطرت کیا چاہتی ہے؟ نسل بڑھانا چاہتی ہے۔ تو مرد اور عورت کا بھی جو ملاپ ہے، چاہے وہ ظاہر ہے اس میں 2 راستے ہیں، ایک لیگل اور ایک لیگل، تو اسلام لیگل ہی کو فوکس کرتا ہے، نکاح کے راستے کو۔ تو مرد اور عورت کا یہ جو ملاپ ہے نکاح کے ذریعے، اس کا بنیادی مقصد ہی افزائش نسل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے باب باندھا ہے کہ باب العلت التی نوہی من اجلہ التبتل، کہ اسلام نے بغیر نکاح کے زندگی گزارنے سے جو منع کیا اس کی وجہ، تو اس کی وجہ حدیثوں میں پھر جو آگے آتی ہے وہ یہی ہے کہ بھئی تم بغیر نکاح کے زندگی گزارو گے تو نسل میں کمی ہوگی۔ اس لیے فرمایا تزوج الودود۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی سے اجازت چاہی کہ ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں، نامرد بنا دیں، کیونکہ ہم نکاح مشکل تھا ہمارے لیے، سفر میں ہوتے تھے، بیوی ساتھ نہیں ہوتی تھی تو زنا کا خطرہ ہوتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہ، ایسا مت کرو، تزوجو، نکاح کرو، یعنی کسی بھی طرح کوشش کر کے نکاح کرو، فإنی مباہی بکم الامم، تمہاری نسل بڑھے گی اور میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ تو فطرت، اسلام چونکہ دین فطرت ہی کا نام ہے، نیچر ہی کا دوسرا نام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس لیے اسلام نے بھی نکاح کا مقصد افزائش نسل رکھا ہے۔ تو اس لیے مرد اگر کسی وجہ سے نسل روکنا چاہتا ہے تو وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ بیوی اگر نسل روکنا چاہتی ہے، کوئی بعض دفعہ وجہ ہوتی ہے، جیسے کوئی خدا نخواستہ بیماری ہے، جسمانی کمزوری ہو، بہت زیادہ ہو گئی، کوئی معقول وجہ اگر ہو، تو اس کی بیس پہ اگر وہ نسل روکنا چاہتی ہے تو شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے۔ ہاں، اگر اس کی واقعی صحت کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اس کو اجازت دے، کیونکہ ظاہر ہے پھر اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ لیکن اگر نارملی ایسا نہیں ہے، یعنی جیسے کہ اصولی طور پر عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی افزائش نسل سے، بلکہ صحت بنتی ہے کیونکہ یہ نیچر ہے اس کی، تو نارمل حالات میں نہ عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے، اور نہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ بیوی کی پرمیشن کے بغیر نسل روکے۔ یہ دونوں کا حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں نا الٹا معاملہ چل رہا ہے۔ لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ میں اولاد چاہتا ہوں، لیکن چونکہ بیوی کی پرمیشن نہیں ہے تو پھر بھی میں اگر اولاد پیدا کروں گا تو مجھے گناہ ملے گا۔ بعض دفعہ عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ اولاد، لیکن چونکہ شوہر کی پرمیشن نہیں ہے اس لیے اگر میرے اولاد ہوئی تو مجھے گناہ ملے گا۔ میں ان سے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے۔ جو اولاد چاہتا ہے اس کے لیے اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جو روکے گا اس کو پرمیشن لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی شوہر اگر چاہتا ہے کہ میری بیوی سے میری اولاد مزید ہو تو اس کے لیے بیوی کا ایگری ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اولاد نہ ہو تو اس کے لیے بیوی کا ایگری ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح عورت اگر چاہتی ہے میرے مزید اولاد ہو تو اس کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری نہیں ہے۔ رضامندی اس وقت ضروری ہوگی جب وہ یہ چاہے گی کہ مزید اولاد نہ ہو یا فی الحال اولاد نہ ہو، اس کے لیے شوہر کو ایگری کرنا ضروری ہے۔ تو قرب قیامت ہے نا، تو ہر چیز الٹی ہو رہی ہے۔ تو حق ہے کہ یعنی اولاد دونوں کا حق ہے۔ تو آپ کی جو کنڈیشن ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ شادی سے پہلے یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، تو اس لیے اب شوہر کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے تو کہا تھا کہ بچے مت پیدا کرو، اب کیوں کر رہی ہو؟ تو اس ایگریمنٹ کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ چینج ہو سکتا ہے۔ یعنی اب عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ کہے کہ میں کروں گی، یعنی وہ میں نے ایگریمنٹ اس وقت کیا تھا۔ یعنی کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔
مثال کے طور پر ایک شوہر اگر بیوی سے شادی کرتا ہے دوسری شادی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں باریاں نہیں دوں گا, اس شرط پہ شادی کر رہا ہوں میں تمہیں باریاں نہیں دوں گا اور باریاں پہلی بیوی کو ہی ملیں گی, تو ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ کر لیا, لیکن عورت کو ہر وقت یہ اختیار ہوگا کہ وہ اس ایگریمنٹ سے رجوع کر لے, وہ کہے کہ ٹھیک ہے اس وقت میرا ایگریمنٹ آپ سے تھا مگر اب میں اس پہ راضی نہیں ہوں, مجھے باریاں چاہیے, تو شوہر کو دینی پڑے گی. یعنی یہ ایسے حق ہے کہ جب کسی بھی وقت عورت اس سے دستبردار ہو سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے اس ایگریمنٹ سے کہ ٹھیک ہے یہ ایگریمنٹ آج کے دن میں ختم کر رہی ہوں. تو جو خاتون جنہوں نے مسئلہ پوچھا ہے وہ اپنے شوہر سے یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں جو ہے وہ آپ سے اس وقت میں نے کہا تھا مجھے اولاد نہیں چاہیے لیکن اب مجھے چاہیے, میری رائے چینج ہو گئی ہے, تو پھر شوہر کے لیے نسل کو روکنا جائز نہیں ہوگا. رہا یہ مسئلہ کہ شوہر نے دھمکی دی ہے کہ جی میں طلاق دے دوں گا, تو طلاق کا اختیار تو ویسے ہی ہر وقت شوہر کے پاس موجود ہے, وہ تو ایگریمنٹ نہ بھی ہوتا تو وہ ڈیورس دینا چاہتا تو کون روک سکتا ہے. تو طلاق کا حکم جو پہلے تھا وہ اب بھی ہے, وہ کیا ہے کہ ابغض الحلال ہے, حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. تو شوہر کو چاہیے کہ وہ ڈیورس نہ دے, لیکن اگر وہ دینا چاہے گا تو وہ ویسے ہی اس کو حق حاصل ہے, آپ اولاد پیدا کریں تو بھی دے سکتا ہے, نہیں پیدا کریں تو بھی دے سکتا ہے. نامناسب ہے, مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے, اور اس میں شوہر کا اپنا نقصان بھی ہے. تو اس لیے ہم اس کو اس سے منع کریں گے کہ آپ یہ کام نہ کریں جو ایک شریعت میں ناپسندیدہ ہے. لیکن اگر وہ دینا چاہے تو وہ آپ پیدا کریں یا نہ کریں, اس کو تو ہر وقت ویسے بھی حق حاصل ہے اس کا. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے شوہر سے مطالبہ کریں اور نسل کو بڑھائیں. دوسری بات جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس بیس پہ کبھی بھی لڑکی کو شادی کرنی ہی نہیں چاہیے, یہ ایگریمنٹ کر کے کہ ٹھیک ہے میں آپ سے شادی کر رہی ہوں لیکن اولاد نہیں پیدا ہونے دوں گی. یہ بہت بڑی حماقت ہے. اگر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا تو یہ ایگریمنٹ ہی حماقت ہے, کیونکہ عورت کو جتنی ضرورت شوہر کی ہے اس سے زیادہ ضرورت اولاد کی ہوتی ہے. شوہر کی ضرورت تو جوانی کی حد تک ہے, اس کے بعد تو بچے ہی ہیں جو آپ کو پالیں گے. تو آپ اگر اپنی اولاد ہی نہیں بڑھا رہی, نسل ہی پیدا نہیں کر رہی, تو کل آپ کو تنہائیاں کھائیں گی. شوہر تو بوڑھا ہو جائے گا, وہ تھوڑی پھر آپ کا دل جوئی کرے گا. دیکھ لیں اپنے گھروں میں دادا دادیوں اور نانا نانیوں کو, دادا اس کمرے میں ہوتے ہیں اور نانی 6 کلومیٹر دور دوسرے کمرے میں ہوتی ہے وہاں, تو پھر تو اولاد دل بہرا رہی ہوتی ہے, اولاد کی خوشیاں انسان دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میاں بیوی کا تو ایک ریلیشن جوانی میں ایک ضرورت ہوتی ہے, اس کے بعد جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ریلیشن تو ہوتا ہے, محبت بھی ہوتی ہے, اور بعض تو کہتے ہیں پہلے سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے, لیکن ضرورت اولاد کی زیادہ ہوتی ہے. شوہر کو بھی اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور عورت کو بھی اولاد کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے بڑھاپے کا خیال کرنا چاہیے, اور اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی اولاد کی طلب سے پیچھے مت ہٹو. تو اس لیے میں آپ کو اور آپ جیسی جتنی بھی خواتین ہیں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ کبھی اس بیس پہ ہرگز نکاح نہ کریں کہ ہمیں اولاد نہیں چاہیے. یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. اور میں جو یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑھاپے میں اولاد کی ضرورت ہے تو زیادہ ضرورت ہے, ورنہ ضرورت جوانی میں بھی ہے. بہت سی خواتین جن کے اولاد نہیں ہوتی, تنہائی کا شکار, جوانی میں وحشت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور صحت یعنی ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے. بہت مسائل ہیں جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی. تو فطرت سے بغاوت نہ کریں, نیچر سے بغاوت مت کریں. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. ایک وقت تک لڑکی جوان ہوتی ہے, پھر اس کی شادی ہوتی ہے, پھر اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ نیچر ہے, اس سے مت لڑیں آپ کسی بھی طرح سے. تو ہاں اللہ ہی کسی کو اولاد نہ دے رہا ہو اپنی مرضی سے, پھر تو وہ صبر کرے گا اس آزمائش پہ. جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو صبر کی توفیق بھی ملتی ہے اور اس پہ اجر بھی ملتا ہے قیامت کے دن. اور جب انسان اپنے پاؤں پہ خود ہی کلہاڑی مارتا ہے پھر اس مصیبت میں اللہ کی مدد بھی نہیں ہوتی, آزمائشیں بھی ہوتی ہیں اور صبر کی توفیق بھی نہیں ملتی عام طور پہ. تو اس لیے ایسی حماقت کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر بالفرض آپ کو شوہر اس بیس پہ ڈیورس دے دے تو بہتر یہ کہ اس سے ڈیورس لیں, ایسی جگہ شادی کریں جہاں آپ کی اولاد و نسل بڑھے آپ کی. اس میں آپ کو فائدہ ہے, دنیا اور آخرت دونوں لحاظ سے زیادہ ہے.